یہ کرسی جو اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں میں بیٹھا ہوں، اگر یہ کرسی مضبوط نہ ہوتی تو یہ میرے وزن سے ٹوٹ جاتی۔ اگر خدا کسی کرسی پر بیٹھا ہے تو اس کا مطلب ہے کرسی اللہ سے زیادہ طاقتور ہے، تبھی تو وہ کرسی اللہ کا وزن اٹھا رہی ہے۔ تمام دنیا ہماری خدمت کے لیے خلق ہوئی ہے، صرف ہم ہی جنت کے ٹھیکیدار ہیں اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے تمام مسلمان بھائیوں کو شب جمعہ مبارک ہو۔ آج کی شب انتہائی بابرکت شب ہے کہ جس کے بارے میں ایک حدیث رسول آپ کو سناتا چلوں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ شب جمعہ سے لے کے جمعے تک پروردگار کچھ فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے کہ جن کے ہاتھوں میں چاندی کے ورق ہوتے ہیں اور سونے کے قلم۔ تو رسول خدا سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ فرشتے کیا لکھتے ہیں ان سونے کے قلموں سے اور چاندی کے ورق میں؟ آپ نے فرمایا جب کوئی مومن بندہ محمد اور آل محمد پر درود بھیجتا ہے تو یہ فرشتے وہ درود اس سونے کے قلم سے اس چاندی کے ورق پر لکھ دیتے ہیں، اور یہ درود اس وقت میں اس کو تحفے میں عطا کروں گا کہ جب اس کے نامہ اعمال میں اعمال صالحہ کم پڑ جائیں گے، اور جب میں یہ درود اس کو عطا کروں گا اور جب وہ پھر اپنے اعمال نامے میں ڈالے گا تو اعمال نامے میں اعمال صالحہ اتنے وزنی ہو جائیں گے کہ وہ تمام اس کی برائیوں کو کھا جائیں گے اور وہ پروردگار کے فضل و کرم سے جنت کا حقدار بنے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ شب درود پڑھنے کی شب ہے، اس لیے میں نے آپ کو درود کی فضیلت کو بیان کی۔ اب اس ویڈیو کی طرف آتے ہیں، تو یہ کہ ہمارے پاس لوگ بھی تشریف لے کے آتے ہیں اور آپ کا فیڈ بیک بھی مجھے ملتا رہتا ہے۔ یہ ایک سوال مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے جتنی بھی ویڈیو بنائی ہیں اس میں زیادہ تر ویڈیوز پروردگار کی ذات کے اوپر اس کی معرفت میں بنائی ہیں، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ خدا کوئی میٹیریل نہیں ہے، مادہ نہیں ہے، کیونکہ مادہ اس کا خلق کرنی چیز، خلق کیا ہوا چیز ہے، اور وہ کہتا ہے وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ کہ آئی ایم ناٹ اے میٹیریل، میں میٹر نہیں ہوں، میں چیز جیسا نہیں ہوں۔ چیز تو چھوڑو، میں چیز جیسا نہیں ہوں، کمثل نہیں ہوں، مثل ہی نہیں ہوں، چیز تو چھوڑ دینا۔ وہ کہتا ہے مثل شے نہیں ہوں، میں شے کے مثل نہیں ہوں۔ تو کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عقائد مسلمانوں میں آ کیسے گئے؟ آپ دیکھیے کہ روایات میں ایسی روایات ملتی ہیں کہ انسان، ایک عقل رکھنے والا انسان اور قرآن کی طرف رجوع کرنے والا انسان اور اہل بیت کی طرف رجوع کرنے والا انسان، جن کو رسول خدا ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں، وہ وسیلہ جو ہمیں گمراہی سے بچائے گا، تو اس کی جب تعلیمات کو دیکھتا ہے تو اس میں کچھ اور پاتا ہے، جبکہ عام روایات کی کتابوں میں پڑھتا ہے تو کچھ اور پاتا ہے۔ میں بھی آپ کو ایک روایت پیش کروں جو عام پائی جاتی ہے مسلمانوں کی کتابوں میں، کہ نعوذ باللہ، کہ جہاں پہ پروردگار نے فرمایا کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کرسی سے مراد یہ لکھ دیا گیا ہے کہ کرسی سے مراد کوئی کرسی ہے جیسے میں اس کرسی پر بیٹھا ہوں، خدا اس کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، کرسی بہت بڑی ہے، زمین آسمان سے بڑی ہے۔ اب امام جعفر صادق کے سامنے جب یہ چیز پیش ہوئی کہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کرسی ہے جس پر خدا بیٹھا ہوا ہے اور اس کرسی سے چرچرانے کی آواز آتی ہے، تو امام نے کہا کہ عجیب بات ہے، تم دیکھتے نہیں ہو کہ جو چیز زیادہ مضبوط ہوتی ہے وہ چیز، مضبوط چیز اپنے سے کمزور چیز کا وزن اٹھا سکتی ہے۔ یہ کرسی جو اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں میں بیٹھا ہوں، اگر یہ کرسی مضبوط نہ ہوتی تو یہ میرے وزن سے ٹوٹ جاتی۔ اگر خدا کسی کرسی پر بیٹھا ہے تو اس کا مطلب ہے کرسی اللہ سے زیادہ طاقتور ہے، تبھی تو وہ کرسی اللہ کا وزن اٹھا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں ہر چیز خدا کی مخلوق ہے، کیا مخلوق خالق سے زیادہ طاقتور ہو گئی؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کیسا عقیدہ ہے؟ لیکن استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، ایسے عقائد مسلمانوں میں آ چکے ہیں۔ کیوں آ چکے ہیں؟ ذرا سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں درج کیا، اور اس حدیث کا نمبر آپ کو بتاؤں، 2 دفعہ آئی ہے یہ 7319 اور 7320۔ 7319 کی جو حدیث ہے اس میں رسول خدا نے امت کا نام لیا ہے کہ میری امت بالشت بالشت اپنی پچھلی امتوں کی پیروی کرے گی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، پچھلی امت سے مراد یہود و نصارہ ہے؟ آپ نے فرمایا پھر اور کون ہے؟ اور دوسری حدیث میں 320 میں رسول خدا نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو مخاطب کو فرمایا کہ تم لوگ یہود اور نصارہ کی پیروی کرو گے بالش بالش۔
یہاں تک کہ کسی گوہ کے سوراخ میں اگر وہ داخل ہوئے تم بھی داخل ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. تو دیکھیں میں یہ سوچا کرتا تھا, آپ کو میں بتاؤں, آپ بھی سوچیں کہ پیغمبر تو 1,24,000 کم و بیش گزرے ہیں, لیکن پروردگار عالم نے یہود اور نصارہ کا ذکر قرآن مجید میں سب سے زیادہ کیوں کیا ہے, جبکہ جناب عیسیٰ کی عمر بھی چھوٹی تھی, جناب موسیٰ علیہ السلام کی عمر بھی چھوٹی تھی, تقریباً 60-63 سال. موسیٰ علیہ السلام کی 50 اور 60 کے بیچ میں روایات میں آئی ہے عمر. نوح علیہ السلام کی عمر تو 900 سال تو قرآن سے ثابت ہے, 2500 سال روایت میں آیا ہوا ہے. اتنی بڑی بڑی عمریں پانے والے انبیاء کے ذکر اتنے نہیں ہیں جتنا ذکر یہود کا ہے اور جتنا ذکر نصارہ کا ہے. کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ رسول خدا نے بتایا کہ یہ امت ان کے طریقوں پہ چلے گی, اس لیے پروردگار نے یہود اور نصارہ کے حرکتوں کو اپنے کلام میں ہم سے بیان کیا. باعث عبرت ہے کہ ہم عبرت پکڑیں, جیسے وہ کرتے تھے ویسا نہ کریں. تو آج کی ویڈیو کا میں اختتام کر رہا ہوں, آپ کو فکر دے رہا ہوں. دیکھیں یہود نے کیا کیا, کیا کہا, عزیز اللہ کا بیٹا ہے. اس زمانے کے یہود نے. آج کے یہود کیا کہتے ہیں, وہ تو آگے چلے گئے, وہ کہتے ہیں سب کے سبھی اللہ کے بیٹے ہیں, ہم یہود اللہ کے بیٹے ہیں, ہم دوسروں سے الگ ہیں. یہودیت میں تبلیغ ہی نہیں ہے, کیونکہ کہتے ہیں ہم تو چوزن ون ہیں, ہم تو اس کے بیٹے ہیں, تمام دنیا ہماری خدمت کے لیے خلق ہوئی ہے, صرف ہم ہی جنت کے ٹھیکیدار ہیں اور کوئی ہے ہی نہیں. یہود کا یہ نظریہ ہے. عیسائی کیا کہتے ہیں, عیسائی نے بھی خدا کو شے سمجھا. بھائی بیٹا کس کا ہوتا ہے, باپ کا. باپ کیا ہوتا ہے, شے ہوتی ہے. یہود نے بھی خدا کو شے سمجھا, عیسائیوں نے بھی خدا کو شے سمجھا. عیسائیوں نے تو عجیب کام کیا, تو تین ملا کے ایک اللہ بھی ہے, پھر عیسیٰ بھی ہے, پھر روح القدس بھی ہے. اللہ اپنا بیٹا پیدا کر رہا ہے, یعنی خدا کو کیا سمجھا, شے سمجھا. تو مسلمانوں نے کیا کیا, خدا کو کرسی پہ بٹھایا, خدا کو کبھی عرش پر بٹھایا, کبھی کہا کہ خدا پہلے آسمان پر آ جاتا ہے پھر واپس چلا جاتا ہے. اب دیکھیں اس کے مقابلے میں اہل بیت کیا کہتے ہیں. کسی نے کہا کہ رمضان آ گیا, رسول جناب امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نہ کہو کہ رمضان آ گیا. رمضان اللہ کا نام ہے, اللہ آتا جاتا نہیں ہے. کیا تم نے پڑھا نہیں قرآن میں, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, وہ تیرے ساتھ ہے, تو جہاں کہیں بھی ہے وہ آتا جاتا نہیں ہے, آتی جاتی مخلوق ہے. لہذا تم کہا کرو ماہ رمضان آ گیا ہے, رمضان کا مہینہ آ گیا ہے, اللہ کا مہینہ آ گیا ہے. اللہ اکبر. تو اب ہم آنے والی ویڈیوز میں یہ غور کریں گے کہ جو حرکتیں, جو کام اللہ نے ہماری عبرت کے لیے یہود و نصارہ کے قرآن میں پیش کیے ہیں, ہم اس کے دائرے میں دیکھیں گے کہ کہیں ہم وہ تو نہیں کر رہے, کہیں ہم یہود و نصارہ کے عمل پہ تو نہیں چل رہے. اگر ہم نے یہود و نصارہ کے عمل پر عمل کیا, ان کی مشابہت اختیار کی, ان کے عقیدوں کو اسلام سمجھ کے قبول کر لیا, تو یقین رکھے کہ ہمارا حشر بطور امت رسول نہیں ہوگا, یہود و نصارہ کے ساتھ ہوگا. لہذا پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں ان عقیدوں کی طرف رہنمائی کرے کہ جو قرآن کے عقیدے ہیں اور اس ورثے کے اس ورثے کے عقیدے ہیں جس ورثے کو رسول چھوڑ کے گئے, یعنی قرآن اور اہل بیت. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.